ہے ہمارے ہاں جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، بلکہ سب نمازوں میں ہی منع کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، دو سگے بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مسئلہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے درمیان بھی کچھ مسائل پہ اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خلیفہ کون بنے گا۔ اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی واقعی مر گئے، فوت ہو گئے یا زندہ ہے۔ ظاہری آنکھوں سے فوت ہوئے ہیں، باطن میں موجود ہیں، روحانیت کے لحاظ سے موجود ہیں۔ اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں جو اختلافات ہوئے وہ باقی نہیں رہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پہ مذہب نہیں بنے، وہ اختلافات فوراً حل ہو گئے، اور اس کا حل آج آپ کے اور میرے لیے تمام اختلافات کے حل کے لیے ایک نمونہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے۔ جس نے کہا کہ نبی مر گئے میں ان کی گردن کاٹ ڈالوں گا، نبی واپس آئیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی مر گئے ان کے ہاتھ اور قدموں کو الٹی سمت سے کاٹ ڈالیں گے، مخالف سمت سے کاٹ دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وارضہ بیٹھ جاؤ، اور صحابہ سے خطاب کرے کہتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ مر گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی یہ رسول گزرے، اگر یہ مر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پر پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ہی قرآن کی یہ آیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ کی سماعت سے ٹکرائی، فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور میری ٹانگیں میرے جسم کا وزن برداشت نہ کر سکی اور میں زمین پہ گر گیا۔ اختلاف ہوا، لیکن جو ہی قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوا نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا، جو ہی صحابہ نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خلیفہ قریشی ہوگا، اختلاف ختم ہو گیا۔ حدیث آئی اختلاف ختم، قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم۔ آج بھی اختلاف ہے، نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، نکاح پہ اختلاف ہے، طلاق پہ اختلاف ہے، اللہ کی ذات پہ اختلاف ہے، اللہ کہاں ہے اختلاف ہے۔ یہ اختلافات سارے ہیں، لیکن ان اختلافات کو سننے سے پہلے اس کے حل پہ غور کیجئے، حل کیا ہے۔ اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے، مخالف سمت سے کوئی اور بات سن رہے ہو، دونوں کی آراء الگ الگ ہیں، لائیے اس کو پیش کریں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ جو فیصلہ یہاں سے ملے اس کو بنا لیں، اس کو اپنا لیں، اس پہ زندگی گزار لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ٹوک حدیث،
اب میں کس مذہب سے ہوں، میں کس امام کے ساتھ ہوں، میں کس جماعت کے ساتھ ہوں، میں کس فرقے کے ساتھ ہوں، یہ تمام بحثیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اب کوئی کہے ہو جاتی ہے، اس کو کہو جب سے مجھے حدیث رسول کا علم ہوا ہے میں حدیث کی مخالفت کر کے اپنی نماز برباد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بلند آواز سے جس نماز میں قرات کی جاتی ہے اس میں جہری نماز میں ہمیں منع کیا جاتا ہے فاتحہ پڑھنے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے کہ مجھ پہ قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا، جیسے مجھ سے کوئی چھین رہا ہے، کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب فجر کی نماز جہری نماز ہے، نبی امام ہے، صحابہ مقتدی ہیں، جو قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی، صحابہ نے ساتھ ساتھ دہرایا۔ آپ نے فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنے سے قیام میں منع کیا اور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جس نے یہ نہیں پڑھی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس کی نماز خجاج خجاج خجاج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ فاتحہ کو ہی اللہ نے نماز کہا۔ مالک فرماتا ہے کہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب دیتا ہے حمدنی عبدی۔ اس فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے، اور جس نماز میں فاتحہ ہی نہیں وہ نماز کیسے ہے؟